اتنی جی جی فالو کرنا تو زیر بحث نہیں، دین بننا نہ بننا زیر بحث ہے. نہیں، وہ چیز دین نہیں بنے گی، یہ بات دین بن گئی کہ ہمیں حکمران کے قانون کو ماننا چاہیے، یہ بات دین بن گئی. وہ قانون انتہائی لغو ہو سکتا ہے، انتہائی غلط ہو سکتا ہے، ہم اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، ہم اس کو بدلوانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ بدلا نہ جائے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. تو اگر وہ دین بن جاتا ہے تو پھر اس کو لغو کہنا ایمان ہوگا کفر ہوگا، اس پر تنقید کرنا، اس کو بدلوانے کی کوشش کرنا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا؟ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس سے مجھے کوئی علمی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اس سے مختلف ہونی چاہیے. یعنی اب یہاں تک ہم پہنچ گئے تو میں اب آپ کے سامنے بہت مختصر لفظوں میں اپنی بیان کرنے کا طریقہ میرے خیال میں مختلف ہونا چاہیے. قرآن مجید کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ دین کا ماخذ کیا ہے، سوال یہی تھا نا جہاں سے ہم نے بحث شروع کی تھی کہ دین کہاں سے اخذ کیا جائے گا. میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. یعنی اصل میں دین نام ہے اس چیز کا جو خدا کے پیغمبر سے ثابت ہو. یہ بات میرے خیال کے مطابق دین کا ایک ہی ماخذ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح پریزنٹیشن یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین کے اوپر اب قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ اب تو کسی اور کو نہیں آنا، دین کا تنہا ماخذ قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تصویب سے، تصویب کا مطلب سینکشن کر دیں کسی چیز کو، جس چیز کو دین قرار دے دیں وہ دین ہے، اور جس چیز کو یہ چیز حاصل نہ ہو سکے اسے دین قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحث ہے ہمارے ہاں قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ بحث بالکل بے معنی بحث ہے. بات کو ایک دوسرے طریقے سے پیش کرنا چاہیے، اور قرآن آپ دیکھیں اسی طرح پیش کرتا ہے اسے. قرآن ایسے ہی پیش کرتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے قرآن مجید رکھوں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی طرح پیش کرتا ہے. میں اپنی بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواہ میں ہوں، خواہ زید ہو، خواہ بکر ہو، خواہ کوئی بڑے سے بڑا امام ہو، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، خواہ کوئی بڑے سے بڑا محدث ہو، بخاری، مسلم، کوئی بھی، خواہ خلفائے راشدین ہو، ان میں سے کسی کو بھی دین کا ماخذ نہیں کہا جا سکتا. دین کا ماخذ اس زمین کے اوپر تنہا وہ ہستی ہے جس کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اصل میں کوئی چیز دین کب بنتی ہے؟ جب وہ اس کو دین قرار دے دیتی. اچھا اب یہ بھی دیکھ لیجئے، یہاں اس جملے کو اچھی طرح یاد رکھیے. دین کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قول، فعل یا تصویب سے دین قرار دے دیتے ہیں. یعنی جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین ہے تو بس وہ چیز دین بن جاتی ہے، اور جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے تو اس کو کوئی دین قرار نہیں دے سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح بات جو ہے وہ یہ. اچھا اب اس کے بعد آگے بڑھیے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، یعنی وہ تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو دین بتایا، وہ دنیا سے چلے گئے. ان سے جو دین ہم کو ملا ہے، جب ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین ہم کو دو صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن مجید، دوسرے سے. یعنی صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ بات یہاں سے شروع نہیں ہوگی کہ دین کے دو ماخذ ہیں، بات یہاں سے شروع ہوگی کہ دین کا ایک ہی ماخذ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. ان سے دین ہم کو دو صورتوں میں ملا. یعنی یہ کہ دو صورتوں میں ملا ہے، یہ ایک امر واقعہ ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. لیکن دین کا ماخذ کون ہے؟ دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات.
انہوں نے قرآن کو دین کی کتاب کی حیثیت سے ہم کو دیا، اب ہم اس سے دین اخذ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیا، ان کے دینے سے قرآن ہمارا مرجع بنا ہے۔ انہوں نے کسی چیز کو اپنی سنت سے، اپنے طریقے سے دین قرار دیا تو آج وہ ہمارے لیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحیح پریزنٹیشن میرے خیال میں یہ ہوگی کہ دین کا ایک ہی ماخذ ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھ دینی چاہیے کہ دین کا ایک ہی ماخذ ہے۔ اصل میں کسی چیز کا دین بننا اور دین نہ بننا، وہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا کہ سب معاملات دین ہیں، اگر حضور نے سب معاملات کو دین کہہ دیا تو سب معاملات دین ہیں، اور اگر حضور نے دو معاملات کو دین کہا ہے تو تیسرا دین نہیں ہو سکتا۔ سادہ سی بات ہے۔ لکم دینکم ولی دین جو ہے، اس میں جو دین بیان ہوا وہ دین حق نہیں ہے۔ اس وقت ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ دین حق ہے۔ دین بادشاہوں کا بھی ہوتا ہے، دین شیطان کا بھی ہوتا ہے، دین کفار کا بھی ہوتا ہے۔ ہم اس وقت دین حق پہ بحث کر رہے ہیں۔ کل ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہم دین حق چند اہم مباحث کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ اس وقت دوسرے دین زیر بحث نہیں ہے، دین حق۔ تو دین حق کا ماخذ وہ محمد رسول اللہ کی ذات والا ہے۔ آپ کے لیے بول سکتے ہیں، تو اردو زبان کا لفظ ہے۔ ہستی کا مطلب وہ کوئی چیز جو موجود ہے، پائی جاتی ہے، اس کو ہست فارسی میں کہتے ہیں ہونے کو، اس سے بنا ہوا لفظ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی تقدس نہیں ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ ان سے دین ہم کو دو صورتوں میں ملا ہے۔ یہ بات کہ ان سے دین دو صورتوں میں ملا ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ کیسے اسٹیبلش ہوا ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ اسٹیبلش کیسے ہو گیا ہے، یعنی کیوں یہ ماننا ناگزیر ہو گیا ہے کہ دین ان دو صورتوں میں ہم کو ملا ہے، یہ میں آگے بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹیشن درست کرنی چاہیے۔ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ان سے دین ہم کو دو طریقوں سے ملا ہے، ایک قرآن مجید کی صورت میں، دو صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن مجید کی صورت میں، دوسرے سنت کی صورت میں۔ اب ہم قرآن کو بھی ڈیفائن کریں گے اور سنت کو بھی ڈیفائن کریں گے، دو صورتوں میں ملا ہے نا، تو قرآن کو بھی ڈیفائن کریں گے، سنت کو بھی ڈیفائن کریں گے۔ اس اتنی بات کے اوپر کوئی اگر سوال ہے تو کر لیجیے۔ دیکھیے، دین جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، یعنی وہ چیزیں کہ جن میں ہم کو بیسس معلوم ہوتا ہے اپنے اور خدا کے تعلق کا۔ تو ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری ہدایت کا سامان کرتا ہے، یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ ہم کو ایک دن محاسبے کے لیے اٹھائے گا، اور اس قانون اور شریعت کا جو اس نے ہمیں اس دنیا میں اپنانے کے لیے دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کو قرآن دین کہتا ہے۔ پوری بات اس سے پہلی نشست میں ہم نے جو بحث کی اس کے نتیجے کو میں دہراتا ہوں، اس کے بعد ہم پھر اس سے آگے بڑھیں گے۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے رکھا اسے چند لفظوں میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے۔ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو اپنے لکھے ہوئے الفاظ میں بتا دیا تاکہ اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں دین کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ پروردگار عالم کی ہدایت کا نام ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے، یعنی کسی اور ذریعے سے نہیں، کسی کے کشف یا کسی کے الہام سے نہیں، بلکہ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے
یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چونکہ وہ آخری پیغمبر ہیں اس لیے اب قیامت تک انہی کی ذات دین کا تنہا ہے۔ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ خود قرآن مجید اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے کہ جس نے ان امیوں میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا نام ہے، ان امیوں میں ایک رسول بھیجا ہے، یعنی وہی ذات ہے اللہ تعالی جس نے ایک رسول ان لوگوں میں بھیجا ہے۔ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ اس میں سارے عمل کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قائم کر دیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیات کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ پڑھ کر کون سنا رہا ہے؟ تو گویا ہمیں دین کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین مل کہاں سے رہا ہے؟ محمد۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو اسلام کے قانون کی تعلیم دیتے ہیں اور اسلام کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ویزکیہم، اور اس طرح ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو گویا دین کا صادر کہاں سے ہوتا ہے؟ ذات خداوندی سے۔ ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ بات قرآن مجید نے خود بیان کر دی، اس بات کو خود واضح کر دیا ہے۔ اچھا، اب کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کیونکہ خود دین دینے والے ہیں تو اپنی طرف نسبت کر دیتے ہیں، کسی مقام کے اوپر کیونکہ رسول سے دین صادر ہوتا ہے تو ان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کو بیان کر دیا کہ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے، یعنی محمد الرسول اللہ اپنے پاس سے کچھ لے کر نہیں آ گئے۔ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی وہ ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے۔ پیغمبروں نے کہاں سے پائی ہے؟ وحی کے ذریعے سے پائی ہے، اس لیے تو بحث ہی نہیں ہے۔ پیغمبروں کو اللہ نے دی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی ذریعے سے دی ہے، لیکن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں وہ ملے گی محمد الرسول اللہ کی، یعنی وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہ قانون سکھا رہے ہیں، وہ حکمت بتا رہے ہیں، اور اس سے وہ تزکیہ کر رہے ہیں۔ ساری نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی طرف کی، خاص اس موقع کے اوپر اور 3 مقامات پر کی، یہ بتانے کے لیے کہ دین میرا ہے، لیکن یہ تم کو ملے گا کہاں سے؟ محمد الرسول اللہ، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس میں بھی دیکھیے دین کا جو کانٹینٹ ہے، یعنی یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا دیں گے؟ وہ قانون بھی دیں گے، وہ حکمت بھی دیں گے، وہ شریعت بھی دیں گے، وہ فلسافیکل بیس بھی فراہم کریں گے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سب وہ کس لیے کریں گے؟ اس لیے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے۔ یہ ہم بعد میں بحث کریں گے، ایک اور بحث ہے جو بعد میں آئے گی کہ دین کا مقصد کیا ہے، کیوں دیا گیا ہے، لیکن اس وقت ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اب یہ دیکھیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دین ہمارے پاس 2 صورتوں میں موجود ہے۔ یہ بات کہ یہ دین 2 صورتوں میں موجود ہے، یہ کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے اب میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ دین ہمارے پاس 2 صورتوں میں موجود ہے، یعنی وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہے، ایک قرآن مجید، ایک سنت، 2 صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم پہلے قرآن کو ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ تم نے عجیب بات کی، قرآن مجید کو اٹھاؤ اور ہمارے ہاتھ میں پکڑا دو، تو میں کوئی کتاب چھاپ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں تو آپ مان لیں گے؟ یعنی بتانا پڑے گا نا کہ قرآن کس چیز کا نام ہے۔ تو قرآن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تو دیکھیے میں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور جو اپنے نزول کے بعد سے آج تک امت مسلمہ کے پاس امت کی طرف سے بالاجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی،
اور جسے ان کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنا تغیر کے دنیا کو منتقل کیا۔ اب اس میں دیکھیے وہ بہت سی چیزیں زیر بحث آ گئیں جو بولی تو جاتی ہیں لیکن غلط جگہ پر بولی جاتی ہیں۔ مثلا پہلی بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ یہ قرآن مجید کہاں ہے؟ امت مسلمہ کے پاس ہے۔ وہ امت جو اجماع میں پڑی ہوئی تھی قرآن اس کے پاس ہے۔ اچھا، کس صراحت کے ساتھ ہے؟ پوری امت شرق سے غرب تک نسلاً بعد نسلاً ہر دور میں اس بات کی گواہی دیتی رہی ہے اور اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں کیا، اس نے بالاجماع دیتی رہی ہے۔ اجماع زیر بحث آ گیا، یعنی پورے اتفاق کے ساتھ یہ گواہی دیتی رہی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور ایک اور گواہی بھی دیتی رہی ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس کو ان کے صحابہ کرام نے اپنے اجماع، پورے اتفاق اور قولی تواتر، یعنی ایسے سینکڑوں لوگوں کے زبان سے اس کو بیان کرنے کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنا تبدیلی کے منتقل کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کے ہسٹوریکلی اسٹیبلش ہونے کی اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی نسلاً بعد نسلاً۔ اصل میں جو لفظ اجماع ہے یا صحابہ کا اجماع ہے یہ یہاں زیر بحث آنے چاہیے۔ یہ دین کا ماخذ نہیں ہے، اس قرآن مجید کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا اگر اتفاق نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہی ختم ہو جاتا۔ یعنی ان کی یہ غیر معمولی اہمیت ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ قرآن مجید ہم کو براہ راست تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے نا، قرآن مجید صحابہ کرام کو انہوں نے دیا اور صحابہ کرام نے کسی ادنا اختلاف کے بغیر اپنے قولی تواتر سے اور اپنے علمی اتفاق کے ساتھ کسی اختلاف کے بغیر یہ کہہ کر کہ بغیر کسی تغیر و تبدل کے یہ وہی قرآن ہے جو ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، اگلی نسل کو دے دیا اور اگلی نسل نے اس سے اگلی نسل کو دے دیا اور اس نے اگلی نسل کو دے دیا یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گئے۔ یہی صورت ہے نا اس کی۔ اس لحاظ سے یہ ایک اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل فیکٹ بن گیا کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ وہی کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اس کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی دلیل کیا ہے؟ امت کا اجماع اور صحابہ کا قولی تواتر اور یہ اتفاق کہ اس میں کوئی تغیر نہیں، یہی ہے نا اس کی، یعنی اس بنیاد کے اوپر یہ ہم کو ملا ہے۔ تو اب آپ یہ ان دونوں الفاظ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ صحابہ، اجماع اور قولی تواتر یہ تین چیزیں ہیں جو پھر اس کے بعد اجماع امت بن جاتی ہیں۔ یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ بات ہسٹوریکلی اسٹیبلش ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے ان کی صحبت اختیار کر کے ان سے دین اخذ کیا۔ وہ کون تھے؟ صحابہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو قرآن ہمیں دیا یہ کہہ کر کہ یہ محمد الرسول اللہ سے ملا ہے ہم کو، جو قرآن دیا تو اس کو انہوں نے کیسے دیا؟ بالاجماع دیا۔ یعنی ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی، تاریخ اس سے خالی ہے، کہ یہ نہیں کہا کہ لوگوں متنبع ہو جاؤ یہ تم کو غلط چیز دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بالاجماع۔ اچھا، اور منتقل کیسے کیا؟ دیا کیسے؟ قولی تواتر سے، یعنی ان کے سینکڑوں لوگوں نے اس کو زبانی حفظ کیا اور منتقل کر دیا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ تو اس میں یہ الفاظ دیکھ لیجئے، قولی تواتر، تواتر کا مطلب ہوتا ہے نسلاً بعد نسلاً کسی چیز کا منتقل ہونا۔ قولی زبان سے، ظاہر ہے کہ قرآن مجید عملی چیز تو نہیں ہے نا، زبان سے آپ پڑھتے ہیں تو منتقل ہوتا ہے۔ تو قولی زبان، تواتر نسلاً بعد نسلاً، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو منتقل ہوتے چلے جانا، اور اجماع یعنی اس پر اتفاق ہونا کہ یہ وہی منتقل ہو رہا ہے، اور کن سے ہوا ہے؟ صحابہ کرام سے۔ اور اب کہاں سے ملتا ہے؟ امت کے اجماع سے۔ یعنی اس وقت اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ یہ قرآن مجید تم نے کہاں سے پایا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ بخاری سے ملا ہے، مسلم سے ملا ہے، امام ابو حنیفہ سے ملا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید میرے پاس پڑا ہوا ہے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا قرآن ہے؟ اس کا ایک لفظ میں جواب یہ ہے، امت کا اجماع۔ یہ امت کسی فہم پر اجماع نہیں کر رہی، اس کتاب کے لفظی طور پر محمد الرسول اللہ سے ملنے پر اجماع کر رہی۔ تو اجماع کا لفظ اصل میں یہاں استعمال ہونا چاہیے، یعنی دین کے منتقل ہونے کے ایک ذریعے کے طور پر۔ اور دین کیا، دنیا بھر میں جتنی انفارمیشن ہے
اس کے منتقل ہونے کا مستند ترین ذریعہ یہی ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے اسی طریقے سے ملتا ہے. ہسٹری اسی طرح سے منتقل ہوتی ہے, اس کی اسٹیبلش چیزیں, لینگویج اسی طرح منتقل ہوتی ہے. یعنی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کا ایک مطلب جو ہے وہ منتقل کرتے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو یہ ہم کو قرآن مجید اس طرح ملا ہے. یعنی یہ میں نے اس کو ڈیفائن کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جب صحابہ کا اجماع بولا جائے گا تو کس چیز پر بولا جائے گا, قولی تواتر بولا جائے گا تو کس چیز پر بولا جائے گا. امت کے اجماع سے آپ کو کیا لینا ہے, آپ کو قرآن دینا ہے, وہ دے دیا. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز سنت. دیکھیے میں نے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے, پہلے اس کو ذہن نشین کر لیجئے. بات میں نے جہاں شروع کی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہم کو دو صورتوں میں ملا ہے, ایک قرآن مجید, دوسرے سنت. اب سنت کیا ہے, اس سے پہلے کہ میں اس کو ڈیفائن کروں ایک بنیادی حقیقت کی طرف میں توجہ دلا دوں آپ کو, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے آپ میں سے کوئی شخص بھی اختلاف نہیں کرے گا. قرآن مجید وہ کتاب ہے, میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور دنیا کو پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دین دنیا کو دیا ہے. یہ ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ, یعنی یہ غلط بات, یہ غلط بات, ٹھیک ہے نا, یہ بات بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات خود قرآن سے بھی معلوم ہے, اسٹیبلش ہسٹری سے بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بہت پہلے بھی اپنا دین بہت سے لوگوں کو دیا, بہت سے پیغمبروں کو دیا. تو اس وجہ سے قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں ہے. سخت برخود غلط ہیں وہ لوگ جو قرآن سے دین شروع کرتے ہیں. قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے, قرآن دین کی آخری کتاب. یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ملنا شروع ہوا اس میں آخری کتاب کے طور پر آیا. اس سے پہلے دین تھا یا نہیں تھا؟ یعنی دنیا کے اندر دین موجود تھا نا, خدا کے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کا دین کچھ پہنچا رکھا ہوا تھا. اب آپ یہ بتائیے کہ جو آخری کتاب نازل ہوگی, جو بھی دنیا میں آخری کتاب آئے گی, تو وہ کیا کرے گی, پہلے دن سے جو دین ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دے گی. کیا کرے گی؟ کامن سینس یہی کہتی ہے نا کہ جو دین محفوظ ہے اس کی تصدیق کر دے گی, اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کرے گی, اور جو دین میں کوئی نئی بات کہنی ہوگی وہ کہہ دے گی. ایسا ہی ہونا چاہیے. مثلا آج اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب نازل ہو تو وہ آپ کو یہ سکھائے گی یہاں آ کے کہ لوگوں نماز ایسے پڑھی جاتی ہے؟ اگر آج اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو بتائے گی؟ یہ ظاہر ہے کہ کامن سینس یہی کہتی ہے کہ اس کا جواب نفی میں نہیں بتائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو پہلے سے دین کی حیثیت سے پڑھی جا رہی ہے. وہ تو اسی نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, اگر کوئی خرابی ہو گئی ہے تو بس اس کی تصحیح کر دے گی, زیادہ تو کچھ نہیں کرے گی. نہ کرنا چاہیے, کامن سینس یہی کہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی قرآن مجید نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں دیا, بلکہ جو دین پہلے سے موجود تھا, قرآن اس دین کا پہلی بار دینے والا نہیں ہے, اس کا مجدد ہے. یعنی اس دین کو اس نے زندہ کیا ہے. اس دین میں کوئی خرابی تھی تو اس کی اصلاح کی ہے. یہ کرے گا نا. اب آپ چھوٹی چھوٹی چند چیزیں دیکھیے. مثال کے طور پر یہ جو نماز ہے, آپ 5 وقت پڑھتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, یہ بات قرآن سے بھی اسٹیبلش ہے, ہسٹری سے بھی اسٹیبلش ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلمان دنیا میں پڑھتے رہے. مسلمان یعنی وہ سب لوگ جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں. مسلمانوں سے میری مراد وہ لوگ نہیں ہے جو آج سے 14 صدی پہلے حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھتے تھے, حضرت عیسیٰ بھی نماز پڑھتے تھے, حضرت ابراہیم بھی نماز پڑھتے تھے, سارے لوگ نماز پڑھتے تھے. میں نے پچھلی دفعہ اپنے ایک لیکچر میں یہاں بتایا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری جو مشہور صحابی ہیں, وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. مسند احمد بن حنبل میں بڑی مشہور روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے ہمارے ہاں گاؤں میں کچھ مسئلہ ہو گیا, تو میں نے, میری والدہ نے یہ خیال کیا کہ ہم اپنا علاقہ چھوڑ دیں. ہم وہاں سے نکلے, اپنے ماموں کے پاس چلے گئے. ماموں کے ہاں بھی کچھ ایسی صورت پیدا ہوگی کہ ہمیں وہ جگہ چھوڑنی پڑی, تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم مکہ جائیں گے. مکہ کے باہر آ کے ہم نے پڑاؤ ڈالا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی صاحب جو ہمارے ساتھ تھے وہ مکہ میں گئے, اور پہلی مرتبہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ ایک شخصیت نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا. یہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہوا, یعنی ایک دیہات سے آئے اور وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈالا. بھائی صاحب گئے شہر میں, تو ان کو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف حاصل ہوا. اس موقع پر حضرت ابو ذر نے یہ جملہ کہا ہے
کہ میں اس اطلاع سے 3 سال پہلے سے نماز کا پابند ہو گیا ہوا تھا. یعنی اس اطلاع کے ملنے سے میں 3 سال پہلے سے نماز کا پابند ہو گیا ہوا تھا. یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر مذہبی تبدیلی آ گئی ہوئی تھی, نماز کا میں پابند ہو گیا ہوا تھا. اچھا, آپ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز اس میں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے, یعنی حضور کے جو دادا ہیں قصی, وہ جمعے کے خطیب تھے. دارالندوہ میں جمعہ ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہیں اوپر کے لوگوں میں سے, اور وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے دارالندوہ میں حضور کے آنے سے پہلے اسی طریقے سے جمعہ. اچھا, حج کے بارے میں میرا خیال ہے مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے سے ہو رہا تھا. لوگ حج کرتے تھے اور حج کے وہی مناسک ادا کرتے تھے جو مناسک اب ادا کیے جاتے ہیں. زکوٰۃ, تورات میں بھی زکوٰۃ موجود ہے اور بنی اسماعیل کے ہاں بھی زکوٰۃ موجود تھی اور لوگ اس کو دیتے تھے. یہ قرآن مجید نے آ کر کوئی صلاۃ, زکوٰۃ, حج یا صوم, روزہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو سارا وہ دین جو پہلے سے موجود تھا, وہ دین وہ تھا کہ جو پیغمبروں کے ذریعے سے مل چکا تھا. قرآن نے کیا کیا, اس دین پر عمل کرنے کی تلقین کی, اس میں کوئی اگر غلطی پیدا کر دی گئی تھی تو اس کی اصلاح کی, اور اگر کسی چیز میں کوئی تبدیلی کرنی تو وہ کر دی. یہ جواب ہے اس بات کا جو عام طور پر جو لوگ اس تاریخ سے واقف نہیں ہے وہ اٹھا دیتے ہیں سوال عام طور پہ کہ جی دیکھیے نماز جیسی اہم بات جو ہے اس کی قرآن میں تفصیل نہیں بیان ہوئی, حج جیسی اہم عبادت جو اس کے سارے مناسک نہیں بیان ہوئے. دیکھیے زکوٰۃ کا قرآن حکم دے رہا ہے لیکن یہ بتاتے نہیں کتنی دی جائے. کہتے ہیں نا یہ بات, بھائی اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ سب کچھ پہلے ہی ہو رہا تھا, یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری تھی, اس میں کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں تھا. چند جگہوں کے اوپر کچھ خرابی غلطی تھی, قرآن نے اس کو دور کیا. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ پیغمبروں کا اسٹیبلشڈ طریقہ ہے, اسی کو اصل میں سنت کہا جاتا ہے. یعنی سنت کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اسٹیبلشڈ طریقہ جو پہلے سے جاری تھا, اور جس طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہدایت کے مطابق کوئی چھوٹی موٹی اصلاح کر دی, اس کو زندہ کر دی. یعنی قربانی پہلے سے ایک دینی چیز کی حیثیت سے جاری تھی. اب دیکھیے آپ نے کبھی خطبہ سنا ہوگا عید الاضحیٰ کے دن جو ہمارے علماء خطبہ دیتے ہیں تو اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے, تو آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جو دین ہے یہ جو وہاں موجود تھا یعنی عرب میں جو دین موجود تھا یہ عربوں کو کہاں سے ملا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں آ کے یہ دین پہنچا. ان سے پہلے ان کو کہاں سے ملا؟ ظاہر ہے کہ پہلے پیغمبروں سے ملا, لیکن عربوں کے ہاں یہ حضرت ابراہیم سے اسٹیبلش ہوا ہے. عرب تو اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا تو سارے دین کو حضرت ابراہیمی سے منسوب کرتے تھے. اس کے لیے عرب جو اصطلاح استعمال کرتے تھے وہ یہ تھے کہ یہ ملت ابراہیم ہے. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے سورہ نحل میں, یہ 123 نمبر آیت ہے, سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے. آیت یہ ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے اپنے پیغمبر کی طرف وحی کی کہ اے پیغمبر پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی, وہ یکسو مسلمان تھا اور وہ کسی مذہب شرک کا پیرو نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا قرآن مجید میں کہ جو دین ابراہیم کے زمانے سے مل رہا ہے آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے. اس وجہ سے جس چیز کو سنت کہا جاتا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ پہلے قرآن آیا اور اس نے کہا کہ جناب نماز پڑھیے, اس کے بعد حضور نے یہ بتانا شروع کیا کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی. نماز پڑھی جا رہی تھی, روزہ رکھا جا رہا تھا, حج کیا جا رہا تھا, زکوٰۃ دی جا رہی تھی. ان میں کچھ بدعتیں داخل ہو گئی تھیں, کچھ چیزوں کو لوگ خراب کر بیٹھے تھے. قرآن نے اور پیغمبر نے ان کی اصلاح کی, ان کو درست کیا اور جاری کر دیا. نوعیت یہ اس وجہ سے یہ پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید تو دیکھیے یہ کیا کہ خاموش ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھیں, اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے تدبیر لاتے ہیں کہ نماز پڑھیں. بلکہ یوں ہے کہ جب قرآن کہتا ہے حاکم الصلاۃ, نماز کا اہتمام کرو, اصل میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ اس کا اہتمام کرنے کے لیے کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا اہتمام کرنے کے لیے, اور جو بھی خرابی ہے اس کی اصلاح کر دیتا ہے, پیغمبر بھی اس کی اصلاح کر دیتا ہے. اس وجہ سے سنت کو جب میں نے ڈیفائن کیا تو وہ یہ ہے کہ سنت سے ہماری مراد
سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا. یعنی سنت اصل میں وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی تھی. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کر کے، زندہ کر کے، اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی اصلاح کر کے کیا کیا ہے، اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری. یہ بات واضح ہو گئی. تو یہ سنت ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی پیروی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. تو یہ دو چیزیں مل کر دین، وہ دین بن جاتی ہیں جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا. اچھا دیکھیں، اب آپ اس کو عجیب سا نہ محسوس کریں. اگر آپ غور کریں تو اس کے نتیجے میں سنت مقدم ہو جاتی ہے اور قرآن مؤخر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حضور تک اسٹیبلش دین کی حیثیت رکھتا تھا وہ سنت ہو گئی. حضور پیغمبر ہوئے تو آپ پر قرآن نازل ہوا تو دوسری چیز آ گئی. وہ سنت ابراہیمی ہے کیونکہ اس کو حضور نے جاری فرمایا ہے، تو اس لیے اب وہ حضور کی نسبت سے ہم تک پہنچی. کیونکہ اگر حضور اس کو سینکشن نہ دیتے، حضور اسے جاری نہ کرتے تو ختم ہو جاتی. کیونکہ دین کا ماخذ تو حضور ہے نا. حضور نے اس کو جاری کر دیا، اس کو اسٹیبلش کر دیا، اس کو امت کے اندر جاری کیا. یہ سنت ہے. یہ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے، بنیادی بات، کہ قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے. تو قرآن کو ہم نے ڈیفائن کیا پہلے، اس کے بعد سنت کو ڈیفائن کیا. کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت، ٹریڈیشن ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد، ان الفاظ کو بھی سن لیجئے، یعنی جو چیز مردہ ہو گئی تھی زندہ کر دی، جس میں خرابی ہو گئی تھی اس کی اصلاح کر دی، اپنے ماننے والوں میں کس حیثیت سے جاری کیا، دین کی حیثیت سے جاری فرمایا. اور کیوں فرمایا جاری؟ اس لیے کہ آپ کو قرآن نے اس کا حکم دیا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ کو قرآن نے حکم دیا کہ یہ جاری کرو. آپ جی اب یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا قربانی کا اور یہ سارا سسٹم موجود تھا، جبکہ ان کو استطاعت بھی تھا، مگر ان کے یہاں یہ ثابت نہیں ہو سکا ان کے مکی دور میں کہ انہوں نے ایک سسٹم کے تحت ان چیزوں کو فالو کیا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم سسٹم کا لفظ کیا ہوتا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حج کرتے تھے. حج کے موقع پر ہی جا کر آپ نے اپنے بہت سے لوگوں کو دعوت دی. بلکہ یہ انصار جو مسلمان ہوئے ہیں تو یہ حجی کے موقع پر آئے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں عقبہ کے میدان میں کھڑے ہو کر ان کو دین بتایا. اچھا، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی یقیناً کرتے رہے ہوں گے. آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ نہیں کرتے رہے ہوں گے. جب آپ کہتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، تو سارے دین کے اعمال آپ کرتے رہے ہوں گے. اس وجہ سے یہ بات کہ سسٹم کوئی چیز کیا بنتی ہے، اچھا یہ بات کہ یہ سب کچھ حضور کرتے رہے ہوں گے، آپ قرآن مجید نکال کے دیکھیے، ساری مکی صورتوں میں ان کے احکام موجود. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نہ کرتے رہے؟ یا نماز جو ہے اس کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے، قربانی کا ذکر جو ہے مدنی صورتوں میں آیا ہے، سب موجود، بڑی تفصیل سے موجود. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بعد جو حج کیے وہ تاریخ کے ریکارڈ پر آ گئے ہیں. جو آپ نے اس سے پہلے کیے اس وقت تاریخ کا ریکارڈ رکھنے کی لوگوں کو دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ اس وقت کے پیغمبر تھے، ابھی تاریخ کے پیغمبر بنے نہیں تھے. اس وقت کون اس مصیبت میں مبتلا ہوتا. تو یہ بات کہ حضور حج کرتے تھے یہ تو قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب حج موجود تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور حج کرتے رہے. مکی دور میں کوئی ایسی بات ہی بیان کی جائے گی کہ جو نادر ہو گئی ہو. یہ کامن سینس کی بات، یعنی حج ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مثلا یہ کوئی خبر ہے کہ آج جاوید احمد غامدی صاحب نے مغرب کی نماز پڑھی؟ آپ ریکارڈ کریں گے اس کو؟ جان کے کامن سینس کے خلاف. اس کی وجہ جو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں وہ کبھی بیان نہیں ہوتی. لیکن یہ بات کہ نماز رائج تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور قرآن مجید تو آپ دیکھیے یہ کہتا ہے کہ جب اسماعیل آ کے آباد کیے گئے تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو جس چیز کا حکم دیا وہ کیا تھا؟ نماز. یعنی خاص قرآن مجید نے اس کی ہسٹری بیان کی ہے کہ جس وقت اسماعیل مکے میں آ کے آباد ہوئے تو اپنی نسلوں کو انہوں نے جس چیز کا حکم دیا وہ نماز. اور ہم نے ابراہیم سے کہا کہ گھر بناؤ، کس لیے؟
ان لوگوں کے لیے جو رکوع کرنے والے ہوں، سجود کرنے والے ہوں، طواف کرنے والے ہوں. یہی ہے نا قرآن مجید میں. تو یہ ابراہیم نے جو اپنے نسلوں کے اندر اس حکم کو جاری کیا تھا، اس کو لوگ بلا. یہ رکوع قرآن نے ایجاد نہیں کیا. عربی زبان میں پہلے سے ہی نماز میں جو رکوع کیا جاتا ہے رکوع کہتے تھے. سجود کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں کیا، پہلے سے ہی موجود تھا. صلاۃ کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں کیا. جو لوگ لغت کھول کے اس کی تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ انتہائی برخود غلط حرکت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ سب اسٹیبلش دین ہے جو پہلے سے موجود ہے. تو یہی ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ بات اگر آپ کہیں سنیں کہ دیکھیے جناب قرآن نے فلاں چیز کی وضاحت کیوں نہیں کی، فلاں چیز کی اس لیے وضاحت نہیں کی کہ قرآن مجید یہ احمقانہ حرکت کیسے کر سکتا تھا کہ جو چیزیں لوگوں کے اندر رائج ہیں ان کو وضاحت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا. وہ تو پہلے سے موجود تھی، اصلاح کرنی تھی وہ کر دی اس نے. چنانچہ آپ حج کی آیتیں نکال کے دیکھیے، مثلا قرآن مجید یہ اصلاح کرتا ہے کہ اے قریش مکہ تم لوگ بھی اسی طرح عرفات میں جا کے واپس آیا کرو جس طرح کے سب لوگ آتے ہیں. یہ تم مشعر حرام اور مزدلفہ سے واپس کیوں آ جاتے ہو؟ تو یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات میں جانا بھی طے ہے. قریش مزدلفہ سے واپس آنے کی بدعت ایجاد کر چکے ہیں، قرآن اس کی اصلاح کر رہا ہے. اگر آپ قرآن میں مثلا آپ قرآن کو نکال کر اگر اس سے یہ پوچھیں گے کہ حج کیسے کیا جائے تو آپ قرآن سے ایک ایسی بات پوچھیں گے جو وہ نہیں بتا رہا. لیکن اگر آپ قرآن سے یہ پوچھیں کہ حج جو کچھ ہو رہا تھا اس میں کیا اصلاحات کی گئی تو آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ اس نے تو اصلاحات ہی کی. حج کرنا سکھایا نہیں قرآن مجید نے، اس کی اصلاحات. اس وجہ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یہ اسٹیبلش دین ہے پہلے سے. اس کے بارے میں کسی بحث کے نتیجے میں کسی تردد میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن سے بھی پہلے کا دین ہے، اسٹیبلش دین. کوتبہ کا مطلب یعنی تم پر اب فرض کر دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ روزے سے لوگ واقف نہیں تھے، روزہ تو لوگ رکھتے ہی تھے. نفاذ کیا گیا. اصلاح یہ کی گئی. روزہ موجود تھا دین میں، یہ روزے اب رمضان میں رکھے جائیں گے، یہ قرآن نے آ کے اصلاح کیا، یعنی مہینہ بدل دیا. اچھا اس کی دلیل دی کہ کیوں بدلا مہینہ؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہو گیا. میری بات آپ کو پہ واضح ہوئی؟ یعنی جو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے اس کے بعد کبھی زندگی میں آپ کو اس میں تردد پیش نہیں آئے گا کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ سنت کا لفظ سن کے آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کیا چیز منوائی جا رہی ہے. سنت قرآن سے پہلے کا اسٹیبلش دین. اس لیے نہ نماز اسی طرح. اب میں عرض کروں گا کہ یہ ملی کیسے ہمیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اصطلاحات میں نے اختیار کی ہیں قرآن کے معاملے میں بین ہی سنت اسی طرح ملی ہے. جی اور جو دین تھا اس میں بڑا بگاڑ آ چکا تھا. تو صحیح دین کے لیے ہمیں پھر آخر قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا کہ ہم ویسے تو نہیں کہہ سکتے کہ جہاں ہمیں کیا بگاڑ. نہیں آپ وہیں دیکھیے جہاں میں نے اس کو کہ ہم کس سے لیں گے؟ محمد الرسول اللہ سے. یہ تو ہم پہلے اسٹیبلش کر سکتے کہ ہم دین کس سے لیں گے؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ہسٹری کیا ہے اس کی؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک قرآن دیا اور ایک پہلے سے اسٹیبلش دین کی تصویب کر دی، اس کو جاری کر دی. تو دونوں کام آپ نے کیے، آپ نہ کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ختم ہو جاتا. میں نہیں سمجھ سکتا کیوں ایسا ہونا چاہیے تھا. یعنی قرآن مجید جو ہے وہ جب نازل تھا، اللہ تعالیٰ نے جب نازل کرنا شروع کیا تو ضرورت کے لحاظ سے نازل کریں گے نا اس کو. اچھا میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سنت ہے یہ کیسے ملی ہے ہم کو. تو میں نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سنت کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں. ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یعنی قرآن مجید کیسے ملا ہے؟ صحابہ کا اجماع حاصل ہوا، اس کو وہ متفق ہو گئے کہ یہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، اور انہوں نے نسلاً بعد نسلاً اس کو تسلسل کے ساتھ اپنی زبان سے منتقل کیا. ایسے ملا نا. تو سنت کیسے ملی ہے؟ سنت صحابہ کے اجماع اور ان کے بس ایک لفظ تبدیل کر دیجئے عملی تواتر سے ملی. یعنی ملنے کے لحاظ سے کوئی فرق تو نہیں ہوا نا.
صحابہ کرام اس دین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صورت میں دیا یا دوسرے بعض چیزوں کی شکل میں دیا، اس پر متفق ہو گئے کہ یہ وہ دین ہے، اور انہوں نے عملاً اس کو اپنا لیا. یعنی فرق کیا ہوا کہ قرآن بولا جا رہا ہے، اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، کیونکہ سنت کہتے ہی عملی چیز کو، تو اس میں عملی تواتر، صرف ہم نے لفظ عملی بدلا، اس سے کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. اجماع اور قولی تواتر قرآن، اجماع اور عملی تواتر، اس سے ہم کو سنت مل گئی. اچھا، اب اس کے بعد اور قرآن ہی کی طرح، یعنی سنت قرآن ہی کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی. اب یہ کہاں سے ملتی ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے عملی تواتر اور اجماع سے اس کو منتقل کیا. اب کہاں سے پائی جاتی ہے؟ جہاں قرآن پایا جاتا ہے، وہی اجماع امت، یعنی اسی اجماع امت سے ہمیں مل جاتی ہے. بچہ آنکھ کھولتا ہے تو جیسے قرآن مجید سے واقف ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز سے واقف ہو جاتا ہے، اسی طرح حج سے واقف ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے امت اس پر. اچھا، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کا علم اس بات کے اوپر متفق ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ثبوت کے لحاظ سے کوئی فرق محسوس ہوا آپ کو دونوں میں؟ یعنی وہ صحابہ نے اجماع کیا، قولی تواتر سے اس کو منتقل کر دیا. اس پر صحابہ نے اجماع کیا اور عملی تواتر سے اس کو منتقل کر دیا. کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا، یہ قرآن تو یہ پڑھا ہوا ہے، یہ سنت کہاں سے لے؟ تو یہ اس کا انتہائی لغو جواب ہے کہ یہ بخاری سے لیں گے، مسلم سے لیں گے. جس طرح ہم نے قرآن امت کے اجماع سے لیا، اسی طرح سنت بھی امت کے اجماع سے، یہ بھی امت کے اجماع سے لیا. دونوں بالکل یکساں حیثیت سے منتقل ہوئے، دونوں اسی طرح اسٹیبلش ہیں. دونوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ، بلکہ اب مجھے اجازت دیجیے، جس طرح میں نے یہاں تھوڑی سی جسارت کر دی تو اس کو مقدم کر دیا، مجھے اجازت دیجیے یہ زیادہ بڑے اجماع سے منتقل ہو رہی ہے. اس لیے اس نماز پڑھنے والوں کی اور قرآن کے حافظوں کی تعداد گن کے دیکھ لیجیے، یہ واقع ہے نا. اس لیے اس معاملے میں کسی ادنا تردد کو بھی اپنے دماغ میں جگہ نہیں دینی چاہیے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں بالکل اسٹیبلش ہیں. اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ 6666 آیتوں کا ایک مجموعہ ہے قرآن مجید جو چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس بھی موجود ہے. تو سنت کو جب ہم اجماع سے عکس کریں گے تو معلوم تو ہو گیا نا کہاں سے ملتی ہے. اب گویا دو چیزیں بن گئیں. سنت وہ چیز ہوگی جس کو حضور نے جاری فرمایا، پہلی شرط یہ ہو گئی، اور دوسری یہ کہ اس پر امت کا اجماع ہوا کہ یہ سنت ہے. تو دونوں شرطوں کو سامنے رکھ کر جب ہم امت کے علمی ذخیرے کا جائزہ لیں گے تو جیسے قرآن بالکل اسٹیبلش آپ کو مل جاتا ہے، ایسے ہی سنت بالکل اسٹیبلش آپ کو مل جاتی ہے. یعنی اب اس کی فہرست لکھوائی جا سکتی ہے کہ جی یہ سنت، یہ سنت. جی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کو ضرور لینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، کہیں ادھر ادھر ہونی نہیں چاہیے تھی. وہ سنت تو ایک عملی چیز ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. اگر آپ غور فرمائیں تو کتاب کی ذمہ داری لینے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود بہت بڑے پیمانے پر منتقل ہونے کی بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی کتاب ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام فرما دیا اس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ سنت تو چند اعمال کا نام ہے جو امت کے اندر جاری ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر ہی رہے ہیں، اس میں کیا شبہ ہے. لیکن اس کی کوئی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں. یعنی نہیں، سنت عملی قولی تواتر کے ساتھ نہیں. قولی تواتر قرآن کو حاصل ہے، سنت کو عملی تواتر حاصل ہے. سنت چیز ہی عملی ہے. سنت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بشرطے کہ آپ یہ مان لیں کہ سنت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حیثیت سے جاری کیا. لیکن دوسری شرط یہی ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہو گیا. اختلاف کیسے ہو جائے گا؟ جیسے ہی اختلاف ہو جائے گا سنت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. یعنی وہ تو اس کی شرط لازم بن گئی. یہاں سے آپ دیکھیں نا، آپ سنت کو پہلے مان لیجئے نا، اس کے بعد حدیث پر ہم آ جائیں گے. تو اب جناب اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو سنت. ایک تصور یہ ہے کہ حضور نے آ کر نماز کم کرائی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات کہ حضور نے آ کر نماز کم کرائی، یہ کوئی اسٹیبلش چیز نہیں، یہ کوئی اسٹیبلش چیز نہیں. اور یہ کہ حضرت ابراہیم کی روایت میں کتنی نمازیں ثابت ہیں،
یقیناً اتنی نمازیں ہونی چاہیے جتنی نمازیں ہمیں معلوم ہے ملی ہیں. یعنی یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت ابراہیم کی سنت کے اندر 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، اب ہم 5 پڑھتے ہیں. نمازیں ایک بڑی فطری چیز ہے، ایسی 5 پڑھی جاتی ہوں گی، اس میں شبہ کیوں پیدا ہو؟ ایک اسٹیبلش چیز چلی آ رہی ہے، ایسے ہی پڑھی جاتی ہوگی. کیا آپ اس بات پر کوئی تحقیق کرنا پسند کریں گے کہ آج سے 3 صدی پہلے 3 نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ جی وہ ایک روایت ہے جس پر میں تبصرہ کر دوں گا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس پریزنٹیشن کو آپ سمجھیے کہ اصل میں یہ ایسے ہے. اور اس کے بعد آپ امید نہیں ہے انشاءاللہ کہ کبھی زندگی میں سنت کے بارے میں کوئی تردد آپ کے دماغ میں پیدا ہو. ابھی میں حدیث پر بھی گفتگو کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ ہے کہ سنت کیا چیز ہوگی؟ وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا اور جس پر امت کا اجماع. تو اس لیے اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں، یعنی یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ سنت میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا، جیسے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، سنت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو جو پوری فہرست ہے اس کی سنت کی، یعنی سنت کیا چیزیں ہیں، جو پوری فہرست ہے، یعنی وہ چیزیں جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا. یہ اس سے پہلے ایک لیکچر میں ہی بتا چکا ہوں، اس میں 2 چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا میں نے اس میں تغیر کیا ہے اپنی تحقیق کے نتیجے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر، یعنی یہ تو اب فہرست بتانے والا معاملہ ہو گیا کیونکہ وقت تھوڑا رہ رہا ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حدیث کیا ہے. یعنی جب آپ نے یہ جان لیا کہ سنت کیا ہے تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ حدیث کیا ہے. جی سنت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا، اور دوسرے یہ کہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اور امت کا بھی اجماع ہو گیا. تو جس چیز پر صحابہ کرام کا اجماع نہیں ہوا اس پر آج بھی امت کو متفق کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو کام اس وقت نہیں ہو سکا آج بھی نہیں ہو سکے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو وہیں رہنے دیا جائے. سنت وہ تب بنے گا جب یہ شرط پوری ہو جائے گی. مثلا یہ میرے عزیز نے سوال کیا نا، تو آپ کو میں بتا سکتا ہوں، دیکھیے اس بالکل خاتمہ چونکہ ہو رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بڑی چونکا دینے والی بات ہو کہ قرآن مجید میں بھی بہت اختلافات ہیں. حدیث کی کتابوں میں قرآن کی کتنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں جو اب قرآن میں نہیں پائی جاتی. اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں یعنی اختلاف کرنے والے جو ہیں وہ باز نہیں آتے، لیکن امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے ہاتھ میں، اور اسی طرح کا معاملہ سنت کو حاصل. میں یہ اختلاف کرنے سے کون روک سکتا ہے کسی آدمی کو؟ یعنی کوئی آدمی اٹھے گا لیکن آپ حضرات رک کے وہ بہت احتجاج کر رہے ہیں، سوال کرنے سے اب کر دیتے ہیں. اچھا جناب دیکھیے اس کے بعد اب آگے چلیے. آگے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سنت کو اسٹیبلش کر دیا جو دین کی حیثیت سے آپ کو ملی، اس میں اصلاح کر دی، اس میں کوئی چیز مردہ تھی اس کو زندہ کر دیا، ہمیں قرآن دے دیا. اب یہ دونوں چیزیں جب آپ نے دے دیں یا دینا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے کامن سینس کی بات ہے نا کہ کوئی آدمی آئے گا اور وہ آ کر قرآن کی کسی آیت کے بارے میں آپ سے کوئی سوال کر لے گا. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ آپ مجھ سے دین سیکھ رہے ہیں، میں ایک بہت معمولی حقیر طالب علم ہوں دین کا، خدا کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو لوگ پوچھیں گے نا، کوئی سوال پوچھ لیں. اچھا کسی موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ محسوس فرمایا کہ غالباً قرآن مجید کی اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے تو آپ وضاحت کر دیں، جیسے میں آپ کے پاس آیا اور میں قرآن مجید کے کچھ مدعا کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا ہوگا نا؟ اچھا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت جو اسٹیبلش کریں گے اور یہ قرآن جو دیں گے اس پر عمل فرمائیں گے یا نہیں کریں گے؟ یعنی خود عمل فرمائیں گے نا، اس قرآن کی آیتوں پر آپ عمل فرمائیں گے، اس سنت کی آپ پیروی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی سوال پیدا ہوگا تو وضاحت بھی کریں گے. اچھا کسی جگہ خود محسوس فرمائیں گے کہ وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر دیں گے، دین کو سمجھانے کا کام بھی کریں گے، یہ تو ہوگا نا، شرح و وضاحت کا کام بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، یہ سب کام ہوں گے. جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ کہیں خلوت میں یا غار میں جا کر تو نہیں کریں گے نا، کچھ لوگ دیکھیں گے، کچھ لوگ سنیں گے. وہ جو دیکھیں اور سنیں گے ان کا اگر جی چاہے گا تو بیان بھی کر دیں گے،
یا نہیں کریں گے؟ تو یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ کام ہوگا نا، مثلا آپ میری باتیں سن رہے ہیں تو آپ کو میں روک تو نہیں سکتا نا، آپ میں سے کسی کا جی چاہے گا جا کے بیان کر دے گا. ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کل لیکچر دے دیں موضوع پر. تو اصل میں حدیث کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین کی تفہیم ہوئی ہے، دین کی تبیین ہوئی ہے، تفہیم سمجھانا، تبیین وضاحت کرنا، دین کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفہیم ہوئی ہے، دین کی جو تبیین ہوئی ہے، دین پر جو آپ نے عمل کیا اس کا ریکارڈ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے بیان کر دیا. یعنی اس سے دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. دین تو وہی ہے، دین تو وہی ہوگا نا، اس سے دین میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو جائے گا. تو سارا کا سارا دین تو ہمارے پاس اجماع امت سے آ گیا، اس پر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی. البتہ یہ جو ریکارڈ ہے اس کو ظاہر ہے کوئی ایک آدمی بیان کرے گا، کوئی 2 بیان کریں گے، کوئی 4 بیان کریں گے. اس میں یہ بحث بھی ہو جائے گی پتہ نہیں ٹھیک سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں غلط سمجھ رہا ہے. یہ بحث بھی ہو جائے گی پتہ نہیں صحیح منسوب کر رہا ہے، پتہ نہیں غلط منسوب کر رہا ہے. یہ سب بحثیں ہوں گی، لیکن یہ دین میں تو نہیں ہو سکتی. دین تو اسٹیبلش ہو گیا، امت کے اجماع سے اسٹیبلش ہو گیا. تو حدیث یہ چیز ہے. اس وجہ سے حدیث پر دین منحصر نہیں ہے. دین سارا کا سارا امت کے اجماع سے ہم کو مل گیا ہے، سنت اور قرآن کی شکل میں موجود ہے، اسٹیبلش. لیکن اس دین کا سمجھانے کا کام جو حضور نے کیا، اس کی وضاحت کا کام بھی حضور نے کیا، اس پر عمل بھی آپ نے کیا، اور لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا. تو جس کا جی چاہا، یہ دیکھیے ان الفاظ پہ جس کا جی چاہا، یعنی حضور نے کبھی لوگوں کو پابند نہیں کیا کہ تم ضرور لوگوں کو بیان کرو. جس کا جی چاہا اس نے بیان بھی کر دیا. اچھا، اب جب وہ بیان کر دیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی عام بڑے عالم کے بارے میں معلوم ہو کہ اس نے کچھ فرمایا ہے تو آپ میں تجسس پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کو جانیں. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کی وضاحت فرمائی ہے یا حضور نے دین پہ عمل کیا ہے اور آپ کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، تو آپ اس کے بارے میں تجسس پیدا ہوگا، تحقیق بھی کریں گے. لہذا امت کے اندر بے شمار لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اس ہسٹوریکل ریکارڈ کے اوپر بڑی تحقیق بھی کر ڈالی، ایک ایک چیز کو انہوں نے چانچا پرکھا. یہ تو اصل میں حدیث جو ہے اس میں کوئی دین میں وہ اضافہ نہیں کرتی، نہ دین اس پر منحصر ہے. وہ دین سمجھانے کا وہ کام جو حضور نے کیا ہے اس کو ہم تک منتقل کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ ایک میرے جیسے طالب علم سے دین سمجھنے کے لیے اپنا بہت سا وقت صرف کر کے آئے ہیں، اور آپ کو یہ پتا چلے کہ دین کی کوئی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہوئی ہے تو آپ اس کے بارے میں متردد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا. تو جو آدمی حدیث کی اہمیت کو گٹاتا ہے اس لحاظ سے، تاریخی حضور کے علم کی ریکارڈ کی حیثیت سے، وہ بھی بڑی بدبختی کا سامان کرتا ہے. اور جو حدیث کے اندر سے حدیث کو دین کا ماخذ قرار دے دیتا ہے وہ بھی بڑی غلطی کرتا ہے. دونوں ہی باتیں دونوں ہی باتیں جو ہے افراط اور تفریط پر مبنی ہیں. حضور کا علم اس کے ذریعے سے ہم کو منتقل ہوا ہے، دین آپ نے پورا امت کے اجماع کے ذریعے سے منتقل کیا. لہذا دین کے معاملے میں ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن کہاں سے ہم نے پایا؟ امت کے اجماع سے. سنت کہاں سے پائی؟ امت کے اجماع سے. دین ہمارے پاس مکمل محفوظ ہو گیا، ہر اختلاف سے پاک ہو گیا. اچھا، سمجھانے کا معاملہ، بتانے کا معاملہ، اس میں آج بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اور حضور کی کوئی بات جو اس کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. پچھلے نبیوں کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر اسی طرح تبدیلیاں آئیں جس طرح کی مثال کے طور پر ہماری امت نے بہت سی چیزوں میں بدعتیں ایجاد کر دی ہیں نا. یہ ایسا ہے، یعنی بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمیں معلوم ہے آج سے 10-12 سال پہلے لوگوں نے شروع کر دیے، لیکن جس طرح سے ہم آج یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں دور میں یہ انحراف ہوا ہے، ایسے ہی وہ امتیں بھی بتا سکتی تھی کہ فلاں دور میں انحراف ہوا ہے. ہاں معلوم ہوتا، اس سے کوئی تردد نہیں ہوتا، وہ بھی اسی طرح بتا سکتے. یہ دنیا میں کسی چیز کے اسٹیبلش فیکٹ بننے کا ایک عام ذریعہ ہے. تواتر اور اجماع سب کو اتفاق ہے کہ نیو یارک امریکہ کا شہر ہے، اس پہ بحث کریں گے آپ. اب آپ کوئی آدمی کہیں کہ ایک صاحب ہمارے گاؤں میں ایسے پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک نام کا کوئی شہر دنیا میں نہیں پایا جاتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ہو جاتا. جی جی دیکھیے، میں نے حدیث کو ڈیفائن کیا ہے اور سنت کو بھی ڈیفائن کیا. سنت وہ دین ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سارے انبیاء سے پایا،
اور دین کی حیثیت سے اس کو اپنی امت میں جاری کر دیا. ٹھیک ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی کوئی آیت سمجھا دی, سمجھ رہے نا, قرآن کی کوئی آیت سمجھا دی, سننے والے نے ریکارڈ کر کے ہمیں پہنچا دی. آپ نے دین پر عمل کیا, قرآن کی کسی آیت پہ عمل کیا, دیکھنے والے نے بیان کر دیا. تو حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تاریخی ریکارڈ ہے, اور سنت دین ہے. حدیث میں مثلا یہ واقعہ بیان ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. تو یہ تاریخی ریکارڈ کے لحاظ سے بڑی اہم بات ہے, لیکن اس میں کوئی دین بیان ہو گیا. یعنی پاؤں میں کانٹا چبھنے سے دین تو نہیں ہو جاتا نا. سنت تو دین ہے. حدیث میں تاریخ بھی بیان ہوگی, حدیث میں واقعات بھی بیان ہوں گے, حدیث میں حضور کے ساتھ لوگوں کی گفتگویں بھی بیان ہوں گی, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات دین کی پوچھی جائے گی وہ بھی بیان ہوگی. وہ سارا علمی ریکارڈ ہے. تو جو لوگ حدیث اور سنت کو ایک سمجھتے ہیں یہ ایک انتہائی غلط بات کرتے ہیں. جو حدیث کو دین کا ماخذ سمجھتے ہیں وہ بھی ایک بڑی غلط بات کرتے ہیں. اور جو رسول اللہ کے علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اس سے بڑی حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ایک عالم کے علم کو تو آپ اہمیت دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خدا کے پیغمبر کا علم اگر آپ کو پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیسے بے اتنا ہو سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ جو ہوا ہے وہ حدیث کے بارے میں دو ایکسٹریم رویوں سے پیدا ہوا ہے. اگر آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا ریکارڈ سمجھیں اور اس حیثیت سے اس سے رجوع کریں, اس سے کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی خیر و برکت آپ کو حاصل ہوگی. اور اگر اس سے آگے بڑھ کر اس سے دین ثابت کرنا شروع کر دیں گڑبڑ ہو جائے گی. دین تو آپ ثابت کریں گے کہاں سے؟ صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے, صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر سے, اور اب اجماع امت سے. دین یہاں سے ملے گا. اور لفظ اجماع کے معنی آپ نے سمجھ لیے, اس لیے اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے یہ بات کہ دین میں کوئی اختلاف ہے, آپ ذرا بحث کی ابتدا میں چلے جائیے 2 منٹ میں. میں نے یہ عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں ان کی بنیاد عقل پر ہے. ٹھیک ہے, اور عقل پر جو چیزیں ہیں ان میں اختلاف تو ہوگا نا بھائی, ہونا چاہیے نا. اور اس اختلاف پر لڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ یہ دین میں اختلاف نہیں ہے اور دین میں اختلاف ہو نہیں سکتا. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ خوش ہو کے گھر جانا چاہیے کہ دین میں کوئی اختلاف نہیں, یعنی دین میں اختلاف ہو نہیں سکتا. جی, یعنی دین دو چیزوں کا نام ہے, قرآن اور سنت. دونوں ہم کو امت کے اجماع سے مل گئی, قضیہ ختم ہو گیا, بحث ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے, کسی سوال کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے, قرآن کی کوئی آیت سمجھائیں گے یا نہیں سمجھائیں گے, آپ پر کوئی واقعہ گزرے گا یا نہیں گزرے گا, آپ کوئی گفتگو کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اگر اس درجے کی ہستی یہ سب کر رہی ہو تو سننے والے اور دیکھنے والے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے. اور اگر وہ پہنچ گیا ہے اور آپ کو پتا چلے کہ پہنچ گیا ہے تو آپ اسے اٹھا کر پھینکیں گے یا اسے سر آنکھوں پر رکھیں گے. دونوں میں سے ایک بات بتا دیجیے. میرا خیال یہ کہ یہیں رک جانا چاہیے, اس کے آگے اگر ہم نہ بڑھیں. یعنی یہ بات کہ حدیث کیا کرتی ہے کہ وہ دین سمجھانے کا حضور کا جو ریکارڈ ہے ہمیں بتا دیتی, وضاحت کر دیتی. اچھا, حضور کے واقعات بھی بیان کر دیتی, حضور کے دین پر عمل کرنے کی کیفیتیں بھی بیان کر دیتی. اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی چیز ہے, بڑی اہمیت کی حامل ہے.